بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی آگاہی کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیات مبارکہ 113 اور 14 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ یہ لوگ کج روی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھیں، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ تلاوت و ترجمہ کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر۔ اس سے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، یعنی ایسے ہی مضامین اور تعلیمات اور نصائح سے لبریز۔ اس کا اشارہ ان تمام مضامین کی طرف ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، نہ کہ محض قریبی مضمون کی طرف جو پہلے والی آیات میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کا سلسلہ بیان ان آیات سے جڑتا ہے جو قرآن کے متعلق آغاز سورہ اور پھر قصہ موسیٰ کے اختتام پر ارشاد فرمائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تذکرہ جو تمہاری طرف یا آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور وہ ذکر جو ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو عطا کیا ہے، اس شان کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں، یعنی اپنی غفلت سے چونکیں، بھولے ہوئے سبق کو کچھ یاد کریں، اور ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ کن راہوں میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہے۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اس طرح کے فکرے قرآن میں بالعموم ایک تقریر کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائے جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کلام کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہو۔ انداز بیان اور سیاق و سباق پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایک تقریر ختم ہو گئی ہے،
اور وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ سے دوسری تقریر شروع ہوتی ہے۔ اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں تقریریں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہوں گی، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے تحت ان کو ایک سورہ میں جمع کر دیا ہوگا۔ جمع کرنے کی وجہ دونوں کے مضمون کی مناسبت ہے، جس کو ابھی ہم واضح کریں گے۔ اے پروردگار، مجھے مزید علم عطا کر۔ فتعال اللہ الملک الحق پر تقریر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد رخصت ہوتے ہوئے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر خبردار کرتا ہے جو وحی نازل کرنے کے دوران میں اس کے مشاہدے میں آئی۔ بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا گیا، اس لیے پیغام کی ترسیل مکمل کرنے کے بعد اب وہ اس کا نوٹس دے رہا ہے۔ بات کیا تھی جس پر یہ تنبیہ کی گئی ہے؟ اسے خود کے تنبیہ کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پیغام وصول کرنے کے دوران میں اسے یاد کرنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش فرما رہے ہوں گے۔ اس کوشش کی وجہ سے آپ کی توجہ بار بار پڑ جاتی ہوگی، سلسلہ اخذ وحی میں خلل واقع ہو رہا ہوگا، پیغام کی سماعت پر توجہ پوری طرح مذکور نہ ہو رہی ہوگی۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ کو پیغام وحی وصول کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا جائے، اور بیچ بیچ میں یاد کرنے کی کوشش جو آپ کرتے ہیں اسے منع کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کا یہ حصہ ابتدائی زمانے کی وحیوں میں سے ہے۔ ابتدائی زمانہ میں جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اخذ وحی کی عادت اچھی طرح نہ پڑی تھی، آپ سے کئی مرتبہ یہ فعل سرزد ہوا ہے، اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی فقرہ اس پر آپ کو متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ سورہ قیامہ کے نزول کے موقع پر بھی یہی بیان ہوا تھا، اور اس پر سلسلہ کلام کو توڑ کر آپ کو ٹوکا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو، اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہیے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ سَنُقْرِئُكَ وَلَا تَنْسَىٰ۔ بعد میں جب آپ کو پیغامات وحی وصول کرنے کی اچھی مہارت حاصل ہو گئی تو اس طرح کی کیفیات آپ پر طاری ہونی بند ہو گئیں۔ اسی وجہ سے بعد کی صورتوں میں ایسی کوئی تنبیہ ہمیں نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ صحیح جامعہ ترمذی ابواب البر والصلاۃ، حدیث نمبر 1944۔ فوائد۔ ساتھی کا لفظ عام ہے جس میں سفر و حضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے۔ سفر و حضر کا ہر ساتھی آ جاتا ہے، یعنی زندگی میں ہر وہ شخص جس سے اس کو واسطہ پڑے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔
ویورز محترم، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 113 اور 114 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے آئندہ کے نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔